الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل الناس علی قدر منازلہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز دوستو اور عزیز بزرگوں، آج کی اس نشست کا جو مقصود حقیقی ہے وہ ایک اعتراض اور اس اعتراض کا ازالہ اور تسلی بخش جواب۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ ہمارے ماحول کے اندر مختلف قوم و ملت کے لوگ رہ بس رہے ہیں۔ اس میں ایک قوم ہے رافضیت، دوسری قوم ہے مودودیت اور تیسری قوم ہے جہلمیت۔ رافضیت سے مراد شیعہ اور روافض لوگ، مودودیت سے مراد وہ لوگ بالخصوص وہ مخصوص لوگ جو سید ابو اعلیٰ مودودی صاحب کے منہج اور ان کے نظریات سے متفق ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو مولانا مودودی صاحب کی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور ان کے غلط نظریات سے وہ لوگ متفق نہیں ہیں، گرچہ وہ انتظاماً جماعت اسلامی سے منسلک ہے لیکن فی الحقیقت وہ اس جماعت سے منسلک نہیں ہیں۔ تو یہاں میں وضاحت کر رہا ہوں کہ مودودیت سے مراد وہ لوگ کہ جن نظریات اور افکار کو لے کر مولانا مودودی صاحب میدان میں آئے اور ان نظریات اور افکار پر تمام اہلیان اسلام نے پرزور مذمت کی، انہی عقائد اور نظریات کو جو لوگ آج کے دور میں اپناتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں جماعت اسلامی کے صفوں میں، یہاں وہ لوگ مراد ہیں۔ اور تیسرا وہ طبقہ جو مرزا علی جہلمی کے نظریات اور افکار کو مانتے ہیں، اپناتے ہیں، ان تین مکاتب سے متعلق یہاں گفتگو کی جائے گی۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت۔ اس کے صفحہ 144 پہ مولانا مودودی صاحب نے ایک مسئلہ زیر بحث لایا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اور دور حکومت میں کچھ ایسے کام سر انجام دیے جن کا شریعت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں صفحہ 144 پہ، اور ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم عین روضہ نبوی کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ پھر مولانا نے اپنی اس بات کو مدلل کرنے کے لیے دو چند کتابوں کا حوالہ دیا، تاریخ تبری کا حوالہ دیا، تاریخ ابن الاثیر کا حوالہ دیا، تاریخ بدایہ و نہایہ کا حوالہ دیا، تاکہ مولانا صاحب کی اس بات پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ اسی بات کو لے کر جو ہے آج کے دور میں مرزا جہلمی ہیں، ملک پاکستان کے ایک نامور نیم رافضی، انہوں نے یہ ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس کے کچھ اقتباسات پر میں نے علمی گفتگو فرمائی ہے۔ یہ رسالہ جو ہے ریسرچ پیپر 5B کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا نام جو ہے واقع کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ اس رسالے کے صفحہ 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، بالخصوص صفحہ 16 پہ مرزا جہلمی نے ایک عنوان قائم کیا۔ عنوان کیا ہے وہ سن لیجئے۔ عنوان ہے چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا بیان
اور ان پر منبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی؟ جو بات مولانا مودودی صاحب فرما رہے ہیں وہی بات مرزا جہلمی نے الفاظ کو آگے پیچھے کر وہی عنوان انہوں نے یہاں قائم کیا ہے۔ اس کا مطلب مرزا جہلمی نے کئی بیانات میں اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ ان جیسے مسائل میں مولانا مودودی صاحب کے نظریات کو ہی آگے بڑھا رہے۔ اچھا، یہ ہے وہ دو لوگ جن کے ماننے والے ان حضرات کو اہل السنت میں شامل کرتے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ان دو احباب نے یہ بات کہاں سے لائی ہے؟ ان دو لوگوں سے پہلے بھی جو لوگ موجود تھے جیسے روافض لوگ، شیعہ لوگ، یہ ان کی مسلمہ اور معتمد کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ جو بات مولانا مودودی صاحب فرما رہے ہیں یا مرزا جہلمی فرما رہے ہیں، یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ باتیں ان سے پہلے شیعہ لوگ لکھ اور کہہ چکے ہیں، کیونکہ جن کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں یا تو وہ لغتاً عربی زبان میں ہیں یا تو وہ فارسی زبان میں ہیں۔ جہاں تک بات ہے مرزا جہلمی صاحب کی، آپ لوگ ان کو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، وہ شخص اتنا کمزور اور ناتواں ہیں کہ اللہ کا قرآن سامنے رکھ کر اور ان آیات بینات پر اعراب، حرکات، زیر زبر پیش لگے ہوئے ہیں، پھر بھی مرزا جہلمی قرآن سامنے رکھنے کے باوجود بھی آیات کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ان کا الگ مسئلہ ہے کہ وہ قوم کو یہ دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پورے قرآن کی تجوید کو 2 گھنٹے میں حل کیا ہے، لیکن شوم قسمت کی بات اور بدبختی کی بات یہ ہے قرآن سامنے رکھنے کے باوجود بھی وہ اتنی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جو حد کفر تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو پتہ چلا مرزا جہلمی کو لغت عرب سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، تو مرزا کے لیے یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ وہ شیعہ حضرات کے ان عربی مطبوعات اور ماخذ اور مصادر سے ان باتوں کو تلاش کر سکتے ہو، کیونکہ بیچارہ جاہل ہے۔ اب ایک ہی واسطہ ہے، وہ یہ کہ مرزا نے ان کتابوں کے تراجم کو دیکھ کر جو ہے مسئلے کو آگے بڑھانا شروع کر دیا، جہاں ان کا کردار یہ ہے اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کردار ہے کوئی ان کے پشت پناہی کرتے ہوئے کوئی ایک طاقت ان کے سر پر ہاتھ رکھ رہی ہے کہ ان کے نظریات کو اہل سنت کے صفوں میں کس طریقے سے داخل کیا جائے۔ اور الحمدللہ آئے دن جو ہے یہ باتیں منظر عام پہ آتی چلی جا رہی ہے کہ مرزا جہلمی کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ دوسری بات، جہاں تک مولانا مودودی صاحب کی بات ہے، تو خلافت و ملوکیت کو صفحہ اولیٰ سے صفحہ آخر تک مطالعہ کرتے کرتے ہر ایک عالم پر جو بھی اس موضوع کو لے کر جو بھی اس میدان کا کھلاڑی ہے، یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ یقیناً مولانا مودودی صاحب بھی اس میدان میں بہت کمزور رہ چکے ہیں۔ انہوں نے جن باتوں کو لے کر اردو زبان میں، اردو تحریر میں جن چیزوں کو پیش کیا ہے، ان چیزوں کا وجود قرآن و سنت میں اور کتب تاریخ کے معتمد ترین ذخیرے کے اندر جو ہے وہ سب باتیں نہیں ملتی ہے جن کی سند پر امت کے اتفاق ہونے کا، درست ہونے کا اتفاق ہو۔ تو مولانا مودودی صاحب سے متعلق بھی چونکہ ان کی سوانح کے اندر یہ بات لکھی جاتی ہے کہ پوری زندگی کے اندر رہ کر انہوں نے کبھی بھی عربی زبان میں تقریر نہیں کی، حالانکہ ان کا امارت عرب جانا، حدود عرب جانا، اپنی سیاسی تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی قربانیاں ان کی کتابوں کے اندر جو ہے تحریر ہے، رقم ہیں، لیکن جب ان کو حدود عرب کے اندر، حدود حرم کے اندر، امارت عرب کے اندر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں تقاضا یہ تھا کہ مولانا عربی میں بولتے ہیں، لیکن مولانا نے پوری زندگی میں عربی میں نہ خطبہ دیا ہے لوگوں کے سامنے، ایک تو جمعے کا خطبہ وہ تو ہر کوئی یہاں ایرا گیرا دے سکتا ہے، تو لوگوں کے سامنے اپنی بات کو بیان کرنا عربی زبان کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اور نہ مولانا مودودی صاحب کی کوئی کتاب کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ جو مولانا نے عربی زبان میں لکھی ہے۔ یہ بات جو ہے جب منظر عام پہ آ گئی تو مولانا مودودی صاحب کے جو عقیدت مند لوگ ہیں، جو ان کے عقیدت میں اندھے ہو چکے ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ ہم عربی زبان میں کوئی سلسلہ تالیف اور تصنیف کا آغاز کریں، بعد میں جا کر جو ہے اس کا ہم انتساب مولانا مودودی صاحب کی طرف فرمائے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو عربی زبان میں ہو اور مولانا نے خود لکھی ہو،
بعد میں ان کے وفاداروں نے ان کی اردو کتابوں کی تعریف کی، اردو سے ان کو عربی میں منتقل کیا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ مولانا کی اپنی بات تو نہیں ہوئی نا، یہ کسی دوسرے کی محنت ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اصل ماخذ جو ہے وہ کتابیں ہیں جو لغت عرب کے اندر تحریر ہو چکی ہے۔ وہ مسئلہ مجھے آج اس مجلس کے اندر آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ یہ مجلس قدر دراز بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اختصار کے پیش نظر میں اس مسئلے کو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ آج امت کے اندر ان 3 مکاتب فکر کے اسٹیجوں سے یہ بات بڑے زور اور شور سے بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت اور دور خلافت میں برسر منبر و محراب بذات خود اور اپنے گورنروں سے اور ان کو حکم کرتے ہوئے اس چیز کا پابند کیا کہ منبر و محراب پہ رہ کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہا جائے، علیہ باللہ ان پر لعن طعن کیا جائے، علیہ باللہ ان کا طعن و تشنیع کیا جائے۔ یہ الزامات جہاں مولانا مودودی صاحب نے دہرایا، شیعہ لوگوں نے دہرایا، روافظ نے دہرایا، آج انہی الزامات کو مرزا نے ایک الگ اسلوب اور الگ باڈی لینگویج کے تحت رہ کر عوام الناس کو ان کے سامنے دہرانا شروع کر دیا۔ تو اس معاملے میں امت مسلمہ بہت ہی زیادہ تشویش کے اندر مبتلا ہے۔ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو فی الحقیقت دین کے بنیادات سے بہت دور، سوشل میڈیا سے منسلک، ان کا ذہن جو ہے بالخصوص آل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے محبت اور عقیدت سے لبریز، اور ہونا بھی چاہیے کہ ایک مومن بلا مومن کیسے کہلائے جانے کا حقدار ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں احترام آل بیت نہ ہو، محبت اہل بیت نہ ہو، عقیدت اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین نہ ہو، جس کے دل میں ان کا محبت اور ان کی عقیدت اور احترام نہ ہو، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مستقل ایک موضوع ہے، کبھی اللہ نے چاہا میں نے عقیدت و تحویہ کے درس میں اس پر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی، پھر بھی آج کے ماحول کے اعتبار سے اگر اللہ نے چاہا کبھی آگے جا کر اس مسئلے کو اور بھی مدلل اور منقع کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ تو جہاں آل بیت کا کردار اور احترام یہ ہے کہ ہمیں ان کی عقیدت، ان سے محبت اور ان سے تعلق رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے جب امت مسلمہ کے نوجوانوں کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ امیر معاویہ نے علی مرتضیٰ پر لعن طعن کر دیا، تو بھلا کون مسلمانوں کا کون سا فریق اور کون سا گروہ اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا اہل بیت کے ساتھ لعن طعن کا معاملہ، ان پر طعن و تشنیع، ہاں ان کی تنقید کرنا، ان کو برسر پیکار اور برسر منبر و محراب ان کو برا بلا کہنا، بھلا اس بات کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ جن شخصیات کے ساتھ ہمارے عقیدے کا تعلق ہو اور ہماری عقیدت کا تعلق ہو، ان کے خلاف ایک لفظ سننا انسان کی فطرت اور مزاج کے خلاف ہے۔ لیکن یہ جو 3 فریق ہیں، انہوں نے الفاظ کو لے کر جو ہے ایک ایسا تہلکہ مچایا ہے کہ خود بھی انہوں نے اپنے آخرت کو برباد کیا ہے اور سننے والوں کو بھی تباہ اور گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ان لوگوں نے کوشش کی کہ امت کو مکمل گمراہ کرنے کے لیے ہم ان الزامات کو روایات اور کتب حدیث میں تلاشنا شروع کر دی، تلاشنے کی بڑی کوشش کی، اور ان 3 فریق کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ امیر معاویہ کو جتنا برا بلا کہا جائے اتنا کم ہے، امت مسلمہ کے نوجوانوں سے، امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، علماء صلاح و اتقیاء، ان کے دل سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو ختم کرنا، یہ ان کا مقصود حقیقی ہے۔ ان کے مصالب، ان کے نقائص، ان کے عیوب کو بیان کرنا، ان پر الزامات، ان پر تہمتیں، ان پر فکر کسنا، یہ ان کی پوری زندگی کا ہی پروگرام ہے۔ حالانکہ میں یہ بات عرض کروں، اس رسالے کے اندر جو ہے صفحہ 16، 17، 18 پہ یہ بات بھی لکھی ہے کہ مرزا جہلمی نے کچھ وہ روایات کو بیان کیا جن روایات کے اندر اس مضمون کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے اس بات سے کہ تم صحابہ کو برا بلا کہو، ان کی تنقید کرو، ان کی تنقیص کرو۔ مرزا جہلمی اسی چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ علی کی تنقیص نہ ہو، سمجھانے کے لیے ان کی تنقید نہ ہو، ان کی کوئی عیب جوئی نہ کریں، لیکن اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے مرزا جہلمی خود کچھ صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، خود کچھ صحابہ کرام کو
लानतान का मुस्तहिक करार दे रहा है। खुद मिर्ज़ा जहलमी उन साहबा को बुरा भला कह रहा है। जिस मसले को, जिस चोर दरवाजे को मिर्ज़ा ने ख़त्म करने की कोशिश की, उस चोर दरवाजे पर अब मिर्ज़ा खुद मुहाफ़िज़ बन के खड़ा है कि लोगों को इतना आज़ाद किया है कि दीगर लोग दीगर साहबे किराम को बुरा भला कह दे, उनके अयूब को तलाश करे, उन पर तोहमत, उन पर फ़िक्र कसना। मिर्ज़ा जहलमी ने इसकी बुनियाद इतनी मजबूत की कि उनके सफ़ में रहकर आज एक उम्मत मुस्लिम का एक बहुत बड़ा तबका है कि जो साहबे किराम अमूमन सभी साहबा से जो है दिल बर्दाश्त हो चुके, अलायज़ुबिल्लाह। इसका मतलब जो है मिर्ज़ा अमलन अपनी इस पॉलिसी में बिल्कुल जो है नाकाम हो चुके हैं। मिर्ज़ा जहलमी ने जहाँ इस रिसाले के इब्तिदा में कहा फ़िरका वारियत से बचकर, फ़िरका वारियत को ख़त्म करने का प्रोग्राम, लेकिन वो एक खुद फ़िरका बन चुका है। एक तरफ अहल सुन्नत वल जमात के तमाम मकातब फ़िक्र जिन्होंने हर सुबह और शाम में तमाम साहबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की अज़मतों को बयान किया, उनके मकाम और मर्तबे को बयान किया। साहबे किराम के अंदर जो दरजात है, जो मुहाजिरीन है, जो अंसार है, जो फ़तेह मक्का से पहले के है, जो फ़तेह मक्का के बाद में हैं, इन तमाम सब बैअत रिज़वान वाले हो, ग़ज़वे बदर वाले हो, जितने सारे सहाबा हैं, उनके अपने अपने दरजात को बयान किया। और किसी एक सहाबी के बारे में ज़ुबान पर नुक्ते तनक़ीद लाना और लफ्ज़ तनक़ीद को बयान करना, अहल सुन्नत के तमाम मकातब फ़िक्र ने इसको नाजायज़ और हराम कहा। एक तरफ पूरी उम्मत मुस्लिमा का ये नज़रिया है, दूसरी तरफ मिर्ज़ा जहलमी जो है फ़िरका वारियत को ख़त्म करने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन जितनी फ़िरका वारियत मिर्ज़ा जहलमी ने पैदा कर रखी है, शायद कि दीन का कोई दुश्मन जो इतनी फ़िरका वारियत पैदा करने में शायद कामयाब न हो पाया। तो लिहाजा मेरे अजीज़ दोस्तों, आप जिस फ़िक्र से वाबस्ता है, आप अपने बानियान का एहतराम करें, हम आपको रोकते नहीं हैं। लेकिन जहां आप अपने इन बानियान की बात पर इस कदर फरेब्ता हो चुके हैं कि आप सहाबे किराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस शागिर्दों पर तनक़ीद और उन पर फ़िक्र कसने के लिए ये जो आप बेबाक हो रहे हैं, यकीनन आपका उस्ताद, आपका मुअल्लिम, आपका मुर्शिद आपको किसी गुमराही की तरफ ले जा रहा है। आपके उस्ताद का दरस ये है कि आप उसके अक़ीदतमंद हो जाओ। लेकिन जिन लोगों का उस्ताद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, आप उनसे जो है नाला हो रहे हैं, आप उनसे दिल बर्दाश्त हो रहे हैं, आप उनसे नाराज़ हो रहे हैं। यह इस बात की वाज़ेह दलील है, उन जैसा कोई उस्ताद आला नहीं, उन जैसे तलबा कोई आला नहीं, आपका उस्ताद यकीनन आपको गुमराह कर रहा है। तो लिहाजा मेरे अजीज़ दोस्तों, ये मुख्तसर तमहीद अर्ज़ करने के बाद हमारा ये दावा है, तमाम अहल सुन्नत वल जमात का ये दावा है, अमलन हमने मैदानी अमल में देखा है, कुरान और सुन्नत के नुसूस को हमने जब पढ़ा है, तारीख़ के जब हमने नशब व फराज का मुताला किया है, जो पस मंज़र और पेश मंज़र हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है वो ये कि जब जब किसी ने अल्लाह की ज़ात पर एतराज़ किया, उलूहियत पर एतराज़ किया, रुबूबियत पर एतराज़ किया, अल्लाह के माबूद बरहक होने पर एतराज़ किया, अल्लाह के मुख्तार कुल होने पर एतराज़ किया, अल्लाह के आलिमुल गैब बिज़्ज़ात होने पर एतराज़ किया, अल्लाह के हर एतबार से मुश्किल कुशा होने पर एतराज़ किया, तो अल्लाह ने खुद न जवाब दिया। इस एतराज़ का तसल्ली बख्श जवाब वक्त के पैगंबर देते चले आ रहे। और जब हमने देखा कायनात की मुक़द्दस हस्तियाँ, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस की बात की जाए, जब उनकी ज़ात पर कुछ नाअक़िबत अंदेश लोगों ने फ़िक्र कसना शुरू कर दिया, उनके अयूब को तलाशना शुरू कर दिया, तब पैगंबर ने खुद न जवाब दिया बल्कि उनके अल्लाह ने खुद जवाब दिया। उसके बाद जब हमने शागिर्दानी नबूवत को देखा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को देखा, वो सहाबा चाहे छोटे दर्जे के हो या बड़े दर्जे के हो, तमाम सहाबा को हमने जब देखा कि अगर किसी बाद वाले ने या उनके दौर में किसी एक शख्स ने किसी सहाबी को हदफ तनक़ीद बनाया, उनकी मलामत की, उनके इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश की, तब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद जवाब दिया। तो मिर्ज़ा जहलमी भी अपने इस रिसर्च पेपर के अंदर इसी बात को दोहराना चाहते हैं कि सहाबा को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और आगे उन्होंने एक नोट भी लिखा है कि ये बात किसी एक साहबी के लिए नहीं बल्कि सब साहबे के लिए बात है। किसी भी एक साहबी को बुरा भला कहना जो है ये ईमान और इस्लाम के मुनाफी और मुखालिफ है। लेकिन आज खुद ही इस पगडंडी पे चल पड़े कि सहाबा में कुछ मखसूस सहाबा को मुंतखब करके दिन रात जो है उनको बुरा भला कहते रहे। अपने फतवे के एतबार से, अपने उसूल के एतबार से मिर्ज़ा जहलमी खुद गुमराह और खुद दीन से बेदीन होते चले जा रहे।
ہم عرض کریں گے کہ اللہ ان کو ہر گمراہی سے بچائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، کیا یہ بات واقعتاً صحیح ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہے تھے؟ کیا یہ بات واقعتاً درست ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے حکم سے ان کے دور اقتدار، دور حکومت اور دور خلافت کے اندر جو نمائندے تھے، گورنر حضرات تھے، حکمران تھے، کیا ان کو حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ آپ برسر پیکار، برسر منبر و محراب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے رہو؟ یا اسی طریقے سے جو ان کے دیگر جو ہے اہل کار تھے، کیا ان لوگوں نے اپنے ارادے سے آل بیت بالخصوص علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا؟ جب ہم اس سوال کے جواب کے لیے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، ہم نے قرآن میں تمام صحابہ کی جو صفت دیکھی ہے وہ رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صحابہ کرام کا کردار یہ ہے، یہ کسی ایک صحابی کا نہیں بلکہ سب صحابہ کا یہی کردار ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں سے ہر قسم کی گندگی، غلاظت، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ سے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کیا ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ کا قرآن اس بات پہ گواہ ہے۔ رضی اللہ عنہم کی بشارت سب صحابہ کے لیے اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور روایات اس بات پہ واضح ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے وقت اسلام کا اظہار کیا۔ اس کے بارے میں جو ہے میں نے اس سے پہلے دروس کو بیان کیا، آپ اس کو سماعت کر سکتے ہیں، فرما سکتے ہیں۔ تو جب صحابہ آپس میں ان کے اخلاق و کردار کی تصدیق اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مقدس شخصیات کے لیے دن رات ان کے لیے دعائے خیر فرمایا کرتے تھے، ان پر جو ہے اپنی رضا کی جو ہے بشارت سنایا کرتے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو سکتے ہیں؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہے جب ہم نے قرآن کو دیکھا تو قرآن نے صحابہ کی ایک الگ پوزیشن بیان کی کہ صحابہ ایسے نہیں ہو سکتے۔ مرزا جہلیمی نے کہ ایک فکرہ کے کس دیا کہ آج کے نوجوان اور لونڈے لٹو ہو کے بن جاتے ہیں، لیکن جہاں اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس غیر مشکوک کتاب کے اندر، لا ریب کتاب کے اندر اللہ نے تمام صحابہ کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، نوجوان جو ہے اس قرآن سے کتراتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں، الیاذ باللہ۔ جہلیمی نے کہ ایک جھوٹ کیا بول دیا، تو آج کے لوگوں نے کہا کوئی نئی بات سامنے آ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں تمام صحابہ کی پوزیشن کو بیان کیا، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ حضور کی بات کو لینے کے لیے آمادہ نہیں، اور مرزا جہلیمی ہو، مودودی صاحب ہو یا رافضی اور شیعہ ہو، ان کی بات کو لینے کے لیے جو ہے اچھل کود پڑتے ہیں۔ یہی تو بات ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے جہاں انصاف کا حکم دیا، انصاف یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کو لیا جائے، انصاف یہ ہے کہ نبوت کے فیصلے کو لیا جائے، انصاف یہ ہے اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو لیا جائے۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو پس پشت ڈالا جاتا ہے، نبوت کے صحیح احادیث کو پس پشت ڈالا جاتا ہے، اور جھوٹی روایت کا سہارا لے کر صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے مرزا جہلیمی نے اپنی اس کتاب کے اندر، اپنے اس رسالے کے اندر جو انہوں نے جو ہے شیعہ اور روافض کی سرپرستی میں تیار کیا ہے، اس کے اندر کچھ روایات کو لیا ہے، جن روایات کے ذریعے سے مرزا یہ ثابت کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعتاً امیر معاویہ نے علی مرتضیٰ کو برا بلا کہا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کسی بھی روایت کے اندر، اور وہ روایت صحیح سند کے ساتھ ہو، جس میں یہ واقعہ ہو کہ حضرت امیر معاویہ نے علی مرتضیٰ کو گالی دی ہو، ان کو برا بلا کہا ہو، ان پر الیاذ باللہ لعن طعن کیا ہو، ذخیرے احادیث کی کسی بھی کتاب کا حوالہ دیا جائے اور اس کی سند پر محدثین کا اتفاق ہو کہ سند درست ہے، کسی ایک کتاب کا حوالہ دیا جائے، ہم مرزا اور اس کے ماننے والوں کو منہ مانگا انعام پیش کرتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ لوگ کبھی نہیں ایسا کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں،
उम्मत को फरेब में मुब्तला कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म की कोई एक रिवायत नहीं पेश कर सकते हैं जिसकी सनद भी दुरुस्त हो और उसकी सनद पर उम्मत मुस्लिमा के मुहद्दिसीन का इत्तिफाक हो और उसका मतन भी दुरुस्त हो और उसके मतन पर उम्मत मुस्लिमा के मुहद्दिसीन का इत्तिफाक हो, साबित नहीं कर सकता। अब मिर्ज़ा को ले दे के जो रिवायत मिली है, बुखारी के अंदर एक रिवायत है, हदीस नंबर 3703। बुखारी के अंदर एक चैप्टर है, एक उन्वान है किताब फ़ज़ाइल अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके तहत सहाबा किराम के मकाम और मर्तबे को इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में बयान किया है। फिर इसका एक ज़ेली उन्वान है बाब मनाकिब अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मेरे हाथ में किताब है मौसूआ अल हदीस शरीफ अल कुतुब अस्सित्ता। 6 हदीस की मशहूर किताबें बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, सुनन नसाई, अबू दाऊद और इब्न माजा। इसके अंदर जो है, इन 2 किताबों के अंदर एक हदीस मिलती है हज़रत सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु से। एक रिवायत तो बुखारी की है जिसका मैंने हवाला पेश किया है, मैं उसके अल्फाज पढ़कर आपको सुनाता हूँ ताकि आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाए कि मसला क्या है और मिर्ज़ा जाहिल ने उस मसले को क्या बना दिया है। सफ़ा नंबर 302 और 303 के तहत ये रिवायत मौजूद है। इसके अंदर एक रिवायत मिलती है, रिवायत क्या है उस पर गौर करें आप। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मसलमा क़ाल हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ इब्न अबी हाज़िम अन अबीही अन्ना रजुलन जाअ इला सहल इब्न साद। अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू हाज़िम से रिवायत बयान करते हैं कि वो फरमाते हैं एक शख्स सहल इब्न साद के पास आते हैं। जहन में रखें, एक शख्स सहल इब्न साद के पास आते हैं। फ़क़ाला हाज़ा फ़ुलानुन या अमीर मदीनती। फिर वो शख्स जो है सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं कि मदीने का एक अमीर शख्स जो है, एक बड़ा शख्स, वो कोई हाकिम वक्त हो या कोई गवर्नर हो। रिवायत के अंदर, इस रिवायत के अंदर तो सराहत मौजूद नहीं है वो कौन है, लेकिन किसी एक रिवायत के अंदर मौजूद है कि वो आले मरवान के औलादों में से एक आदमी था। वो गालिबन बुखारी के अंदर जो है रजुल मिन आले मरवान, कौम मरवान, बनु मरवान, औलाद मरवान के औलादों में से एक आदमी था। सब ने यहाँ वहाँ रिवायत के अंदर एक की बात चल रही है, लेकिन मिर्ज़ा के बयानात को आप सुनेंगे वो मुँह फाड़ फाड़ की बात कहता है कि तमाम बनु उमैया, तमाम मरवान के औलादों ने जो है अली मुर्तज़ा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हालांकि रिवायत के अंदर कुछ अलग मसला है। वो क्या है? फरमाते हैं वो जो मदीने का किसी शहर का कोई ज़िम्मेदार हो, वो यदउ अलियन इंदल मिंबर, वो मिंबर पर रहकर जो है अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक बात करता रहता है, उनके बारे में न जाने कुछ कहता रहता है। फ़यक़ुलु माज़ा, जब ये शख्स ने सहल बिन साद से ये बात पूछी कि कोई मरवान के औलाद में से कोई आदमी मिंबर पर रहकर अली के बारे में कुछ नाज़िबा अल्फाज का इर्तिकाब करते हैं, तो सहल इब्न साद साहबी रसूल है, उन्होंने पूछा क्या वो क्या कहता है? यक़ूलु लहू अबू तुराब। तो उस साइल ने बताया कि अमीर मदीना मिंबर पर रहकर अली मुर्तज़ा को अबू तुराब कहता है, अबू तुराब कहता है। और तिरमिज़ी के अंदर रिवायत है कि हज़रत अली की जो कुनियतें हैं उनमें एक कुनियत हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के अबू तुराब थी। उसका एक पस मंज़र है, वो भी इसी रिवायत के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। फरमाते फ़ज़ाही का सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात सुनकर हंस पड़ी। उन्होंने फरमाया अबू तुराब कहना भी कोई गाली होती है? अबू तुराब तो हज़रत अली को इतना ज़्यादा महबूब था कि वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। फिर सहल इब्न साद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वो वाक़या सुनाया कि हज़रत अली अपने लिए अबू तुराब नाम को क्यों पसंद करते थे। और रिवायत के अंदर वो बात मौजूद है, वो ये कि उसका एक मुख्तसर वाक़या ये हुआ कि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुतअल्लिक़ रिवायत के अंदर ये बात मौजूद है कि एक दिन
अम्मा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की किसी मसले के अंदर आपस में नाराज़गी का एक वाक़या पेश आया, जिसको लेकर हज़रत अली अपने घर से रुखसत होते हैं और मस्जिद में चले जाते हैं, या दूसरी एक रिवायत है करीब के किसी कब्रिस्तान में चले जाते हैं। और अम्मा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नाराज़गी के पेश नज़र हसन व हुसैन और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को पकड़ कर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर चल दिए। हुज़ूर को जब मामले का मसला इल्म हुआ कि मसला क्या है कि आप इस तरीके से अली को छोड़कर और अली ने आपको छोड़कर जो है ये मामला क्यों पेश हुआ, बाद में पता चला कि अम्मा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इस चीज़ का इंकिशाफ फरमाया कि हज़रत अली चाहते हैं कि वो अबू जहल की बेटी से निकाह करें। जब ये बात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम होती है, हुज़ूर अपने मुबारक घर से निकलते हैं और अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हु की तलाश में निकलें, और उन्होंने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को मस्जिद के अंदर गर्द गुबार पर लेटे हुए देखा और उनके मुबारक पुश्त का कोई हिस्सा खुला हुआ था जिस पे गर्द गुबार लगा हुआ था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपने मुबारक हाथों से उस मिट्टी को झाड़ा। वख़लस अत्तुराबा इला ज़हरी फ़जअल यमसु अत्तुराबा अन ज़हरिही फ़यक़ूलु इजलिस या अबा तुराब मर्रतैन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली मुर्तज़ा की मुबारक पुश्त को अपने मुबारक हाथों से साफ़ किया, उस गर्द गुबार को दूर किया, फिर फरमाए ए मिट्टी वाले ज़रा उठो। ये बात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 मरतबा फरमाई। ये वो वजह बनी है कि हज़रत अली को अबू तुराब कहा जाता है। अबू तुराब ने पूरी ज़िंदगी इसी नाम को अपने लिए पसंद फरमाया। तो सहल इब्न साद ने फरमाया जो शख्स अली मुर्तज़ा की तनकीद करता है और आपके कहने के एतबार से तनकीद करते वक्त वो नाकिद अबू तुराब कहता है, ये अबू तुराब तो हज़रत अली का महबूब तरीन नाम है, भला इसको तनकीद कैसे कह सकते हैं, इसको बुरा भला कहना कैसे कह सकते हैं, इसको गालम गलोच करना कैसे कह सकते हैं। ये नाम तो अबू जो है हज़रत अली मुर्तज़ा का महबूब तरीन नाम है, उनका नाम लेना भला उनकी गाली कैसे हो सकती है। इसी वजह से सहल इब्न साद रदी अल्लाह ताला अन्हु इस पर हंस पड़े। जब वो वाक़या सामने आया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हज़रत अम्मा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने यह बात अर्ज़ की कि हज़रत अली अबू जहल की बेटी से निकाह करने के ख़्वाह और तालिब है, उस मौके पर रह कर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली 2 चीज़ें हैं, आपको उन चीज़ों में किसी को इख्तियार करने का हक़ बनता है। अगर आप अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते हैं तो मेरी बेटी फ़ातिमा को आप तलाक दीजिए, आप उनके साथ निकाह कर सकते हैं, वरना अगर आप इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं तो इनकी मौजूदगी में आप किसी और औरत के साथ निकाह नहीं कर सकते। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत फ़ातिमा मेरे कल्बे अतहर का एक हिस्सा है, जिसने फ़ातिमा को अज़ियत पहुँचाई, ज़रर पहुँचाया, तकलीफ़ पहुँचाया, उसने मुझ पैगम्बर को तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसने मुझ पैगम्बर को तकलीफ़ पहुँचाई अल्लाह के यहाँ वो पकड़ा जाएगा, अल्लाह के यहाँ वो माखूज़ होगा। फिर ज़िंदगी का वो दौर आया कि अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अम्मा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में किसी और औरत के बारे में कभी भी ख्याल तक नहीं किया। इस रिवायत की नुक्ता लेकर जो है लोग बयान करते हैं कि जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुँचाई उसने अल्लाह को तकलीफ़ पहुँची, जिसने अल्लाह को तकलीफ़ है उसने मुस्तफ़ा को, इस तरीके से बयान किया जाता है। हालांकि ये रिवायत का जो नुक्ता है ये हिस्सा हज़रत अली को बताया गया। अब दुश्मन लोग नफ्स परस्त लोग इस हिस्से को लेकर अम्मा फ़ातिमा और सिद्दीक़ अकबर के दरमियान जो महाज पेश कर रहे हैं उस महाज के लिए इन कलिमात का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसका शान वुरूद जो है वो अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या है। लेकिन हम ये कहते हैं अम्मा फ़ातिमा का ना अली दुश्मन है ना सहाबों में कोई और दुश्मन है। हाँ, रवाफ़िज़ लोग दुश्मन हो सकते हैं, मिर्ज़ा जहलवी दुश्मन हो सकते हैं, या दीगर ऐसे किस्म के अक़ल दुश्मन लोग दुश्मन हो सकते हैं, पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन में कोई हज़रत अम्मा का दुश्मन न था और न हो सकता है। ये रिवायत है बुखारी के अंदर। अब मुस्लिम के अंदर हम जब इस रिवायत को देखते हैं, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने मुस्लिम के अंदर किताब है फ़ज़ाइलुस सहाबा, और इसके ज़िम्न में उन्होंने जो ज़ैली एक उन्वान कायम किया है वो है बाबू फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इसके तहत रिवायत है 6229। इस रिवायत के अंदर भी तकरीबन वही मसला लिखा हुआ है। वो क्या है, फरमाते हैं अबू हाज़िम फरमाते हैं अन सहल इब्न सादिन, सहल इब्न साद के साथ ये मामला होता है। तो सहल इब्न साद के सामने ये बात होती है, उस्तुमिला अलल मदीनति रजुलुम मिन आलि मरवाना,
یہ ابو حازم فرماتے ہیں سہل ابن سعد کے پاس کہ مدینہ پر آل مروان میں سے صرف ایک آدمی کو حاکم وقت بنایا گیا فقال لہو اچھا قال فدعا سہل ابن سعد، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا فامرہ ان یشتم علیا قال فابا سہل ابن سعد فرماتے ہیں کہ اس امیر مدینہ نے آل مروان کے کسی شخص نے مجھ سہل ابن سعد کو تلاش کیا اور مجھے اپنے دربار میں بلایا، پھر مجھ سے یہ کہنے لگا کہ تم علی کو شتم کرو، برا بلا کہو۔ یہ بات ہے آل مروان کے کسی ایک آدمی کی، وہ کون ہے؟ صحیح روایت کے اندر اس کی نشاندہی ہوتی ہی نہیں کہ وہ کون ہے، اور مروانی دور کی یہ بات چل رہی ہے، مروان کے زمانے کی بات چل رہی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ تو کب کا گزر چکا تھا۔ فابا سہل، صحابی رسول سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی مرتضیٰ کو برا بلا کہنے سے انکار کر دیا کہ میں علی کو برا بلا نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تو اس آل مروان کے اس حاکم وقت نے سہل ابن سعد سے کہا اما اذا ابیت فقل لعن اللہ ابا التراب، اس آل مروان کے حاکم وقت نے کہا اگر تم ان کو شتم نہیں کر سکتے ہو تو ابو تراب کو لعن طعن کرو والعیاذ باللہ۔ فقال سہل، صحابی رسول نے کیا فرمایا ما کان لعلی اسم احب الیہ من ابی تراب، کہ ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تمام ناموں میں سے ان کے یہاں محبوب نام وہ ابو تراب ہی تھا۔ نہ سہل بن سعد نے حضرت علی کو برا بلا کہا، نہ ان کا سب کیا، نہ شتم کیا، لعن طعن کیا۔ اتنی روایت جو ہے ان دو کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مجھے ذرا بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے، نہ یہاں معاویہ کا تذکرہ ہے، نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم دینے کا تذکرہ ہے، نہ ان کے دور کا تذکرہ ہے، بلا وجہ ان روایت کو لے کر کھینچا تانی کرتے کرتے امیر معاویہ کو ملزم قرار دینا، یہ کون سی جو ہے عدل انصاف کی بات ہو سکتی ہے؟ ارے کسی شخص نے کسی کو برا بلا کہا، ہم یہ کیوں کہیں گے کہ یہ برا بلا کہنے کا حکم مولانا مودودی دے چکے ہیں؟ اگر مولانا مودودی صاحب کا اس قصے کے اندر نہ حکم موجود ہے، نہ ان کا اشارہ موجود ہے، نہ ان کا ذکر موجود ہے، نہ صراحت موجود ہے، تو کسی معاملے کے اندر کوئی جماعت اسلامی کا پیروکار کسی اور شخص کو برا بلا کہتا ہو تو مد مقابل کا کوئی فریق اس مخالف جماعتی اسلامی کے فرد کو یہ کہہ کر کیسے طعنہ دے سکتا ہے کہ ایسی مولانا مودودی صاحب نے ان چیزوں کو حکم دے دوں؟ مولانا مودودی صاحب کے اتنے سال ہو چکے ہیں کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، نہ مولانا مودودی صاحب کی کوئی تحریر موجود ہے، نہ مولانا مودودی صاحب کا کوئی اشارہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہم مرزا جہلمی کو بلا اس وقت کیسے برا بلا کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص نے نہ مرزا جہلمی کو دیکھا، نہ ان سے بات ہوئی، نہ اس کا زمانہ پایا، اس کے انتقال کے بعد کوئی شخص کسی اپنے مد مقابل کو برا بلا کہہ رہا ہے، وہ فریق اس مد مقابل کو کہے کہ آپ کو مرزا جہلمی نے یہ سب کچھ کرنے کو کہا، یہ سب کچھ اسی کی کارروائی ہے۔ آئے بھائی مرزا جہلمی سے ہزارہ اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ انتقال کر چکا ہے، وہ اپنے ٹھکانے پہنچ چکا ہے، اس شخص اور مرزا کی آپس میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی، نہ کوئی تحریر موجود ہے، اس کے تو اتنے سال ہو گئے کہ وہ قبر میں آ چکا ہے، یہ بیچارہ اس کا اور اس کا آپس میں کون سا تعلق ہے؟ لہٰذا اس شخص کے ارتکابات اور اس کی زیادتیوں کی وجہ سے ہم اس مرے ہوئے شخص پر الزام نہیں دہرا سکتے ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ اس بخاری اور مسلم کی اس متفق علیہ صحیح اسناد روایت کے اندر امیر معاویہ کا بالکل بھی تذکرہ نہیں ہے، بالکل صراحتاً یہ موجود ہے کہ آل مروان میں سے کسی ایک شخص نے یہ کام کیا ہے۔ تو امیر معاویہ کو بلا الزام کیوں دیا جا سکتا ہے؟ میرے دوستو، رحم کرنے کا بھی کوئی سلیقہ اور جذبہ ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی سند پہ اتفاق ہے کہ یہ دونوں سندیں ٹھیک ہے، لیکن ان دو روایت کے اندر امیر معاویہ کا بالکل بھی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ پتہ چلا مولانا مودودی صاحب نے اس معاملے میں امانت اور دیانت کے دامن کو بالکل پیسے پشت چھوڑ دیا ہے۔ روافضین سے ہمیں کبھی عدل و انصاف کی امید نہ تھی اور نہ ہو سکتی ہے۔ مرزا جہلمی کو چاہیے تھا کہ آپ جو ہے بار بار انٹرنیشنل نمبرنگ کی بات کرتے ہو، آپ انہی دو حدیثوں کا جو ہے اردو میں ترجمہ دیکھتے، اور مرزا کی ایک بہت بڑی بری عادت جو ہے وہ اپنے مطلب کی بات حدیث کے ترجمے میں ڈالتے ہوئے بریکٹ کے اندر بیان کرتے ہیں، اور جو نوجوانوں کا طبقہ ہے وہ ان بریکٹ کے اندر موجود الفاظ کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حدیث رسول کا ترجمہ ہے۔ بہت غلط بات ہے، یہ خیانت ہے ان لوگوں کی، مرزا جہلم کی بہت بڑی خیانت ہے۔ ہاں یہ اس کی مکاری ہے اور عیاری اور دسیسہ کاری ہے، لہذا میرے دوستو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس چور دروازے کو بند کرو۔
یہ ہے مسلم اور بخاری کے وہ روایات جن کے اندر جو ہے صرف اتنا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ سہل ابن سعد نے صرف اتنا بیان کیا کہ آل مروان کا کوئی ایک شخص جس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ علی مرتضیٰ کو برا بلا کہو، ان پر لعن طعن کرو، میں نے انکار کیا، لیکن اس شخص نے پھر سہل بن سعد کو کوئی پریشان کیا؟ بالکل بھی پریشان نہیں کیا۔ سہل ابن سعد کی وفات بالکل ٹھیک طریقے سے ہوتی ہے۔ آل مروان نے جتنے مظالم ڈھائے ہیں وہ اس صحابی رسول پر بھی مظالم ڈھا سکتے ہیں، لیکن تاریخ اس بات سے بالکل خاموش ہے۔ سہل ابن سعد کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی ان کی طرف سے نہیں چبھا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے۔ اگر اس شخص نے یہ غلط کرنے کو کہا اور بولا پر یہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کچھ غلط نہ کیا، نہ اس غلط پر عمل کیا ہے۔ ہم ان صحابہ کی عظمتوں اور ان کے مقام اور مرتبے کو جو ہے سلام کرتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں، جن روایات کے اندر کچھ روایات وہ ہے کہ جن کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا گیا، لیکن وہاں معاویہ کا تذکرہ نہیں، وہاں حضرت معاویہ کو حکم موجود نہیں ہے، نہ ان کا کوئی پروگرام اس میں شامل ہے، بلکہ دوسری یہ بات ہے کہ وہ سب روایات جو ہے ان کی کوئی سند بھی قابل قبول نہیں ہے، محدثین کے یہاں بالکل وہ کمزور ترین اسانید سے منقول ہے۔ کسی کو ملزم اور مجرم ثابت کرنا ہو تو گواہ مضبوط ہونے چاہیے۔ گواہ جھوٹے ہوں، گواہ کمزور ہو، اس سے کوئی کیس مضبوط نہیں ہو پاتا ہے۔ اگر آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ باللہ مجرم ثابت کرنا ہے، اگر آپ نے امت مسلمہ کے نوجوانوں سے صحابی رسول، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی، حضور کے زوجہ محترمہ کے بھائی اور جنت کے بہترین انسان امیر معاویہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا ہے، تو امیر معاویہ کے خلاف ایسے شواہد اور ایسے دلائل کو پیش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے جن دلائل کو دنیا کی کوئی مسلمان قوم توڑ نہیں سکتی ہے۔ لیکن مرزا جہلمی اس سے بے بس ہے، مولانا مودودی صاحب اس سے بے بس ہے، روافضی لوگ اس سے بے بس ہے، بلکہ ہر آئے دن جو بھی کوئی خس و خاش برساتی کیڑے میدان عمل میں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے امیر معاویہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، ان کی پوزیشن بالکل کمزور سے کمزور تر ہے۔ وہ خود جو ہے مطعون ہوتے ہیں، ان پر امت خود لعنت کرتی ہیں، ان کے اپنے بھی ان کے پرائے بھی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار ہے، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس میں دن بدن ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے پاتی ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیز دوستو، میں نے یہ بات عرض کی کہ ان تمام متعلقات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا لازم اور ضروری ہے۔ پہلی بات میں یوں عرض کروں گا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مشکات کے اندر یہ حدیث ہے بخاری کے حوالے سے، اسی طریقے سے مشکات کے اندر ایک دوسری روایت موجود ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذکروا محاسن امواتکم فکفوا عن مساویہم، جو آپ کے مسلمان لوگ گزر چکے ہیں ان کی برائی بیان مت کرو بلکہ ان کی اچھائیوں کو بیان کیا کرو۔ یہ مرنے والا کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے لیے جو ہے انکار فرمایا کہ کسی انتقال کیے ہوئے شخص کی نقائص اور ان کے عیوب اور ان کے مصالب، ان کی کمیوں کو، ان کی لغزش کو بیان کرنے سے اپنے آپ کو روک لو، یہ حضور کا حکم ہے۔ اما فرماتے ہیں لا تسب الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، کہ ان لوگوں جو لوگ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کی برائیوں کے پیچھے مت لگو، کیونکہ وہ اپنے ٹھکانے پہنچ چکے ہیں۔ جہاں صحابہ کے سامنے اتنی واضح روایت موجود ہو، کیا صحابہ کا ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ کسی کو برا بلا کہے؟ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آج کا دور جو ہے کتنا گرا ہوا دور چل رہا ہے، لوگ کتنے جو ہے ناپاکی کے اندر مبتلا ہے، لیکن جب کبھی جو ہے اچھے مقام پر کوئی برائی دیکھنے کو ملتی ہے لوگ سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا دور بھی، گزشتہ دنوں کے اندر یہاں علاقے بڑگام کے اندر جو ہے وہ عبدالغنی صاحب جو ہے کوئی مٹکا لے کر، وہ رباب لے کر ممبر پر آ کر انہوں نے ایسی گستاخی کی، اچھا پورا کشمیر مختلف مکاتب فکر سے وابستہ وہ سراپا احتجاج ہو گئے۔ گرچہ اس عبدالغنی نے وسوسہ اور شبہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن امت مسلمہ نے ان کا یہ جواب دیا کہ آپ کا اقدام، آپ کا کردار نہایت ہی غلیظ اور بدترین کردار ہے۔ اور دوسرے ایک شخص ہے علاقے بڑگام کے ہی، وہ جناب محمد ویس قادری صاحب ہیں، ان کے بیانات پر جو ہے علمی اختلاف کی گنجائش ہے۔
اب وہ کبھی نظم میں اور کبھی نثر میں عوام کے سامنے اپنی بات کو لینا چاہتے ہیں اور بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار آئے دن ان کے بیانات کی کلپس مختصر جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بنی چلی جا رہی ہے، جن میں ان کے کچھ نظم، کچھ غزلیات، ان کا لحن بالکل سنگین سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کا لحن بالکل جو ہے آج کل جو ہے بالی ووڈ کا جو میوزک وہ جو انڈسٹری بنی ہوئی ہے، ان کا جو لب و لہجہ ان گانے بجانے کے اندر ہوتا ہے، وہی لب و لہجہ، وہی اسلوب قادری صاحب جو ہے اپنے غزلیات کے اندر، اپنی نظموں کے اندر، اپنی نعت خوانی کے اندر اسی لہجے کو لے کر جو ہے ممبر و محراب پر اس طریقے سے جو ہے وہ غزلیات فرمایا کرتے ہیں۔ اگرچہ ان مضامین کو کسی درجے میں قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن اس اختلاف لہجے کی وجہ سے آئے دن جو ہے لوگ اس کی تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے، جو ترنم اور جو ردم اس کے اندر آپ نے ڈالی ہوئی ہے، یہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی ایسے حساس لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں پر، ان منکرات پر جو ہے تنقید کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا دور علیہ باللہ ہمارے دور کے مقابل میں کچھ حیثیت نہ رکھتا کہ اس دور کے اندر کوئی شخص برسر ممبر و محراب صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہو، علی مرتضیٰ آل بیت رضی اللہ عنہ اجمعین کو برا بلا کہتا ہو، اور سامنے لوگ جو ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا میرے عزیز دوستو، اس مسئلے کی گہرائی اور گہرائی میں جانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ روایت کے اندر موجود ہے، جیسے مسلم کے اندر 6220 کے اندر ایک حدیث موجود ہے فضائل صحابہ، اور عنوان ہے باب فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اس کے اندر انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے۔ روایت کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، اس کے اندر صحیح ستہ 6 حدیث کی کتابیں موجود ہے۔ اس کا صفحہ 1101 اور عنوان کیا ہے؟ بابو، اچھا اوپر عنوان ہے فضائل الصحابہ، نیچے عنوان ہے معجم نمبر 4 باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے نیچے حدیث نمبر جو ہے 6220 لایا ہے۔ آپ اس کو سن لیجئے، اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ لیجئے اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ حدثنا قتیبہ بن سعید و محمد بن عباد وتقاربا فی اللفظ، دونوں کے لفظ جو ہے ایک جیسے ہیں۔ قال، ان دونوں نے روایت کی، حدثنا حاتم وهو ابن اسماعیل عن بکیر بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال امر معاویۃ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعک ان تصب ابا التراب فقال اما ما ذکرت ثلاثا قال ہن له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلن اصبہ لان تکون لی واحدہ منہن احب الی من حمر النعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ آگے وہ روایت ہے، مسئلہ سمجھے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں جملہ مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مظلومانہ شہادت ہوتی ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر 2 فریق پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک فریق وہ تھا جو قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے در پہ تھے، دوسرا فریق بھی یہی تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا ایک فریق امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے مغیرہ بن شعبہ یا صحابہ کا ایک بہت بڑا فریق ان کے ساتھ تھا، اہل شام والے۔ دوسرا فریق تھا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ دونوں کا مقصود یہ تھا کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے۔ بالکل شیعہ سنی روایت اس پر متفق ہے کہ دونوں کا مقصود مطلب یہ تھا کہ ان قاتلین سے قصاص لیا جائے۔ البتہ اختلاف اس میں مسئلہ ہوا کہ قصاص پہلے لیا جائے یا بعد میں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا جملہ وہ صحابہ جو ان کے ساتھ تھے، حضرت عثمان کے خاندان کے جملہ افراد، ان کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے قصاص لیا جائے اور بعد میں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروگرام یہ تھا کہ قصاص لیا جائے، پہلے بیعت خلافت کی جائے اور اس کے بعد جو ہے قصاص کا معاملہ پیش کر کے اس کو حل کیا جائے۔ اس مسئلے کے اندر جو ہے اجتہادات اتنے بڑھ گئے، اتنے الگ الگ ہو گئے کہ ان 2 فریق کے درمیان ایک تیسرا فریق تھا سبائی فرقہ، جو پہلے دن سے چلا آ رہا تھا، جس نے کبھی نبوت کی مخالفت کی، کبھی آل بیت جو ابو بکر کی، کبھی عمر کی، کبھی عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کی۔ وہ لوگ یہاں پر موجود تھے، انہوں نے ان 2 صحابہ کے فریق کو آپس میں بڑی بے دردی سے ٹکرایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کی گردن کو جو ہے مارنی شروع کر دی۔ تو یہ جو یہاں پہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ ان دو فریق میں کسی ایک فریق کے فرد نہیں تھے، یہ غیر جانبدار تھے۔ روایت کے اندر موجود ہے یہ غیر جانبدار تھے، نہ یہ حضرت علی کے ساتھ تھے نہ یہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان صحابی کے سامنے کچھ روایات اور کچھ اشارات ایسے موجود تھے کہ یہ کسی درجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کو زیادہ صحیح سمجھتے تھے بمقابلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے۔ ان حضرت سعد کے پاس، ابن وقاص کے پاس کچھ روایت ایسی تھی کہ جن کو سامنے رکھ کر جو ہے ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ لینے میں حق بجانب تھے کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ علی مرتضیٰ اس مسئلے میں زیادہ سنت کے قریب ہے بمقابلہ امیر معاویہ، وہ بھی سنت کے قریب ہے لیکن زیادہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر یہ روایت جو ہے 6220 کے اندر، یہ جو مسلم کی روایت ہے، اس پر آپ غور کریں کہ وہاں کیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال پوچھا۔ یہ جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں یہ بات لکھی ہے فقال ما منعک ان تصب ابا الترابی، اس کے آخر میں یہ جملہ جہاں پہ مکمل ہوتا ہے وہاں پر سوال نشان ہے، سوال پوچھا جاتا ہے اے سعد بن ابی وقاص، آپ کو کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ آپ علی مرتضیٰ کو سب نہیں کر رہے ہیں؟ آپ علی مرتضیٰ کو سب نہیں کر رہے ہیں، یہ جو لفظ سب ہے پورا جھگڑا اسی پہ، یہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امیر معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی رکاوٹ ہے کہ آپ علی مرتضیٰ کو سب نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا کہ میرے پاس کچھ اشارات اور کچھ ارشادات موجود ہیں جو میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھے ہیں، ان تمام ارشادات کو سامنے رکھ کر میں علی کو سب نہیں کر سکتا ہوں۔ اور وہ ارشادات کیا تھے؟ حضرت علی کے فضائل، حضرت علی کے فضائل، ان کے مناقب کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، بھلا میں ان خصوصیات کے، ان فضائل، ان مناقب کے ہوتے ہوئے علی کو کیسے سب کر سکتا ہوں؟ یہ ایک روایت ہے جو آپ نے مسلم کے حوالے سے 6220 پڑھی، آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ تو اتنا ہی تھا، دشمن لوگوں نے جن کا ذہن گندگی سے بھرا ہوا ہے، ان لوگوں نے اس روایت کو نہ جانے کہاں سے کہاں لیا۔ یہ مسئلہ امیر معاویہ اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا۔ کچھ محدثین نے بیان کیا کہ حج کے موقع پہ کچھ لوگوں نے اور کسی جگہ کا انتخاب فرمایا کہ ان دو کا یہ جو واقعہ کس ماحول میں یہ واقعہ سامنے آیا، لیکن یہاں پر یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ حضرت علی کو گالی دے دو، بلکہ معاویہ نے صرف اتنی بات بتائی کہ آپ علی مرتضیٰ کا سب کیوں نہیں کرتے، وجہ پوچھی نہ کرنے کی، نہ کہ یہ بتائے آپ ان کو گالی دو، ان کو برا بلا کو، یہ تو روایت میں موجود ہی نہیں ہے۔ مرزا کی مکاری اور عیاری کو دیکھو، ان کے اس اردو ترجمے دیکھو کہ اس نے وہاں پر کیا گل کھلائے۔ یہ جو صحابی رسول ہے حضرت سعد ابن سہل ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عجیب بات ہے، تاریخ البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 8ویں جلد صفحہ نمبر 72 کے اندر ایک عنوان قائم کیا ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی، ان کی سوانح کو بیان کیا۔ انہوں نے وہاں پر 55 ہجری کا عنوان دے کر وہاں پر ایک روایت کو بیان کیا مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے، امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں وقال عبد الرزاق عن ابن جریج حدثنی زکریا ابن عمر ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وفد علی معاویہ فاقام عنده شہر رمضان یکثر الصلاة ویفطر وقال غیرہ فبایعہ وما سألہ شیئا الا اعطاہ ایاہ۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق روایات میں ہیں، زکریا بن عمر فرماتے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں چل دیے اور 1 مہینہ ان کے یہاں ٹھہرے، اور وہ 1 مہینہ کون سا؟ رمضان کا مہینہ۔ فرماتے اس 1 مہینے کے اندر انہوں نے وہاں پر نماز کا قصر کیا، کیونکہ وہ جو 1 مہینہ تھا تو کہا تو یہی جاتا ہے کہ انہی کے یہاں ٹھہرے، لیکن جہاں پر ٹھہرنے کی جگہ تھی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مقامات پہ بھی جاتے تھے اور رات کو جو ہے امیر معاویہ کے یہاں رات گزارا کرتے تھے، یا دن میں کسی اور جگہ جاتے تھے پھر واپس آتے تھے۔ تو اس چیز کو لے کر جو انہوں نے قصر بھی کی، اور فرماتے ویفطر،
اور وہ وہاں سے روزے سے نہیں رہا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قرآن کے اندر فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی سفر شرعی پہ ہو اگر وہ بحالت سفر رمضان کا روزہ نہ بھی رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا ہے، سفر ختم ہونے کے بعد میں قضا کرے۔ تو حضرت ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رخصت سے فائدہ لیتے ہوئے انہوں نے اس مہینہ اس سفر کے ان ایام میں انہوں نے وہاں پر روزہ نہیں رکھا، بعد میں انہوں نے قضا فرمائی۔ زکریا بن عمرو فرماتے اس کے بعد اور کچھ لوگوں نے وہاں پر یہ بھی بیان کیا کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور دوسری بات یہ کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے جو کچھ امیر معاویہ سے مانگا، چاہے اس کا تعلق دین کے مسائل کے ساتھ ہو، دنیا کے مسائل انتظامی امور کے ساتھ ہو، عبادت کے امور کے ساتھ ہو، جو کچھ بھی ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے پوچھا اور مانگا، حضرت امیر معاویہ نے بھرپور طریقے سے وہ خدمت سر انجام فرمائی۔ مسلم کی روایت کا بنیادی راوی ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر واقعتاً وہی بات ہوتی کہ امیر معاویہ نے ابن ابی وقاص کو یہ بتایا کہ آپ علی کو برا بلا کہو، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آج وہی صحابی حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں؟ کیسے ممکن ہو سکتا؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ مرزا کی بہت بری عادت ہے کہ الفاظ کے معنی کو بگاڑ کر امت کے سامنے پیش کرتے، بریکٹ میں خود ہی معنی ڈالتے ہیں اور نوجوان سمجھتے ہیں کہ شاید یہی معنی حدیث کا ہے، یہ اس کی اپنی دسیسہ کاری ہوتی ہے، وہ حدیث کا بالکل بھی ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات جو ہے آپ اس کو دیکھیں، تاریخ اسلام امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جلد 2 اور صفحہ نمبر 331 پہ یہ روایت موجود اور سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ وہاں انہوں نے قائم کیا ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر روایت موجود ہے، اور انہی صحابی سے روایت موجود ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا الباب یعنی معاویہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مجھ سعد بن ابی وقاص نے امیر معاویہ سے بڑھ کر اچھا فیصلہ دینے والا کوئی نہ دیکھا، میں نے امیر معاویہ سے بڑھ کر حق اور انصاف کا فیصلہ کرنے والا حضرت عثمان کے بعد کسی کو نہ دیکھا۔ یہ تو وہی صحابی فرما رہے ہیں جس صحابی کی بات کو لے کر امیر معاویہ نے ایک بوال کھڑا کیا ہے۔ اگر سعد ابن ابی وقاص اس مسئلے خود واضح کر رہے ہیں تو مرزا خامخواہ کیوں اپنے اس ناپاک فہم کو لوگوں پر مسلط کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہاں پر روایت میں بس اتنا ہے کہ امیر معاویہ نے سوال کرتے ہوئے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اتنا پوچھا، آپ علی مرتضیٰ کو سب کیوں نہیں کرتے؟ اب یہاں پر نکتہ ہے لفظ سب کا۔ مرزا جہلمی کا جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، یہاں صفحہ 16 سے لے کر 20-22 تک جو انہوں نے متفرق باتوں کو جمع کیا ہے روافض کی سرپرستی اور رہنمائی میں لے کر، انہوں نے بھی لفظ سب کو کبھی اختلاف رائے کے معنی میں استعمال کیا اور کبھی برا بلا کہنے کے رائے اور کبھی تنقید کرنے کے معاملے میں، یعنی کہ لفظ سب جو ہے عربی زبان کے اندر لفظ سب سین اور با، اس کے بہت سارے معنی بنتے ہیں، بہت سارے معنی، اور یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فیصلہ ہے، یہ کوئی ہماری رائے نہیں ہے، یہ خلفائے راشدین کے یہاں مسئلہ چلا ہے، یہ کوئی ہماری بات نہیں، یہ آل بیت کے یہاں یہ واقعات موجود ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے یہاں یہ واقعات موجود ہے کہ لفظ سب کا ایک ہی معنی نہیں ہے گالم گلوچ کرنا، کسی کو برا بلا کہنا، بلکہ اس کے اور بھی متعدد معنی ہے لفظ سب۔ تو یہاں پر جو روایت ہے ما منعک ان تسب ابا تراب، آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ ابو تراب کو سب نہ کریں؟ وہاں سعد امیر معاویہ کے ساتھ بیعت بھی کرتے ہیں، ان کی میزبانی کو قبول بھی کرتے ہیں، ان کی تعریف بھی فرماتے ہیں، ان کے منصف اور عادل ہونے کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اس روایت سے مرزا کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید امیر معاویہ نے حضرت سعد کو یہ بتایا آپ ان کو برا بلا کہو، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو جمع کیا جائے گا، یہ سب کا معنی کیا ہے؟ جہاں تک ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھا کہ مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے جہاں لفظ سب کو زیر بحث لایا گیا۔ پہلی بات میں یوں عرض کروں گا کہ سب کا معنی گالم گلوچ ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کا معنی کسی کی رائے سے اختلاف کرنا۔ ایک مجتہد کا فیصلہ یہ ہے، دوسرے مجتہد کا فیصلہ اس کے برعکس ہے۔
ہم کہہ سکتے ہیں یہ دونوں آپس میں سب کر رہے ہیں ایک دوسرے کا. مراد کیا ہے؟ ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کر رہا ہے اور دوسرا پہلے سے اختلاف کر رہا ہے رائے کے اعتبار سے. اس کو بھی ہم کہیں گے سب. ہم مسلم شریف کی بات کریں گے. حدیث نمبر جو ہے 5947. اس کتاب کے اندر وہ میں روایت آپ کو دکھا رہا ہوں. صفحہ نمبر 188 پہ یا اسی طریقے سے 82 پہ ایک روایت موجود ہے. عنوان ہے اوپر فضائل کا. بابو کتاب الفضائل اوپر کتاب کا نام ہے. نیچے ایک ذیلی عنوان ہے بابو فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیم الحجری علیہ قبل النبوہ. حدیث نمبر 5947. 5947 حدیث کو ہم جب پڑھتے ہیں تو دیکھیے وہ روایت کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی روایت ہے. اس روایت کے اندر ایک مسئلہ زیر بحث آیا. اس مسئلے کو لے کر جو ہے ہمارا مسئلہ بالکل حل ہو سکتا ہے کہ جس سے ہمارے تمام اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں. دیکھ بھائی روایت کیا ہے. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی. روایت کے الفاظ قال حدثنا ابو علی الحنفی قال حدثنا مالک وهو ابن انس عن ابي الزبير المكي ان ابا الطفيل عامر بن واصلة اخبره ان معاذ بن جبل اخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يزحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا الیہا رجلان والعین مثل الشراک تبیض بشیء من ماء قال فسألہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل مسستما من مائها شیئا قالا نعم فصبہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ میں نے یہاں عرض کرنا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے صحابہ کو کچھ ہدایات فرمائی. پھر یہ فرمایا کہ تبوک کے مقام پہ ایک چشمہ ہے, پانی کا چشمہ, تو آپ وہاں پہنچ جاؤ لیکن اس چشمے کے اندر جو پانی ہے اس کو چھونا نہیں. یہ بات حضور نے صحابہ سے بتائی. صحابہ فرماتے ہم جب وہاں پہنچے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہاں 2 آدمی پہنچ چکے تھے. اب یہ مسئلہ پتہ نہیں کہ وہ 2 صحابہ بھی انہی کے ساتھ تھے یا وہ ان سے پہلے اپنی ضرورت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی ضرورت کے پیش نظر پانی کو چھویا. جب اللہ کے رسول علیہ السلام تبوک کے مقام پر پہنچے پھر حضور نے وہاں صحابہ کو معلوم کیا کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے اس پانی کو تو نہیں چھویا. وہ 2 لوگ سامنے آتے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے فرماتے جی ہم 2 لوگوں نے پانی کو چھویا. روایت کے اندر کیا الفاظ ہے؟ فصبہما النبی. یہی سب حضور نے ان دونوں کا سب کیا. کیا مرزا جہلمی کے بقول سب کا معنی گالی ہوتا ہے؟ اگر اس کے معنی کے اعتبار سے سب کا معنی صرف گالی ہوتا ہے تو کیا کوئی مرزا جہلمی یا اس کا کوئی فالوور, کوئی معتقد, اسی طریقے سے مودودیت سے وابستہ, رافضیت سے وابستہ کوئی یہ شخص جسارت کر سکتا ہے کہ پیغمبر نے ان کو گالی گلوچ دی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی اتنی جسارت کر سکتا ہے؟ ہر کوئی کہے گا نہیں, یہاں پر تو معنی کوئی اور ہے. ہم نے کہا وہ کون سا معنی ہے؟ فرماتے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام ان کی تنقید فرمائی کہ آپ ایسا نہیں کرنا چاہتا, گالم گلوچ نہیں, نبوت کی شان نہیں کہ حضور کسی کو برا بلا کہے. حضور نے ان کو اس معاملے میں زجر فرمائی, توبیخ فرمائی کہ میں نے تو منع کیا تھا, آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہاں سب کا معنی مرزا کے یہاں بھی, مودودیت کے معنی یہاں بھی, اہل سنت کے تمام مکاتب فرقے یہاں معنی اس سب کا معنی ہوگا اختلاف کرنا. حضور علیہ السلام نے ان کو جو ہے برا بلا تو نہیں کہا مگر ان کے اس عمل کو مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا.
किसी शख्स को किसी अमल पर झड़कना यह इस बात की वाज़ेह दलील नहीं कि उसने हराम काम किया है। कभी इंसान किसी अच्छे काम पर भी इंसान को रोक लेता है। अरे भाई, किसी को नमाज के लिए जाना है, शागिर्द ने उस्ताद से कहा मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ, जो कि इबादत का मसला है, लेकिन उस्ताद अभी कुछ देर पहले उस रास्ते से गुजर के आए थे, उन्होंने उस रास्ते में किसी जगह जो है फाड़ खाने वाले जानवर को देखा या कुछ ऐसी जमात को देखा कि जो लोगों को परेशान करते हैं। उस्ताद ने कहा बेटा नहीं, आपको नमाज के लिए नहीं जाना है। अरे उस्ताद, नमाज का मसला है। उस्ताद कहता हाँ मैं भी समझता इबादत का मसला, मगर वहां मत जाओ। अब बेटे ने जिद की, वो निकला, उसको कुत्तों ने वहां फाड़ डाला। तो उस्ताद ने एक अच्छे काम से रोका, लेकिन रोकने का मकसद ये नहीं है कि आप कोई बुरा काम करने जा रहे हैं, बल्कि कभी किसी अच्छे काम से रोकने का मकसद यह भी होता है कि आगे जिस नुकसान से इसको दो चार होना पड़े, उस नुकसान से इसको बचाना। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दो शख्सों को जो है कुछ कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने कुछ बुरा काम किया, उन्होंने कोई हराम काम किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसूद यह था कि आप उस पानी के साथ हाथ न लगाना, यह कोई अलग मामला था, उसका पस मंज़र मुझे इस वक्त अर्ज नहीं करना है। तो यहां पता चला कि लफ्ज़ सब का माना सिर्फ गाली नहीं होता है, किसी के अमल को, किसी के अमल पर तनकीद करना, उसकी नसीहत करना, यह भी सब का माना होता है। यह मसला तो मुस्लिम ने हल कर दिया है। आगे जो है इसी मसले को जो है हम बुखारी के अंदर देखेंगे। बुखारी के अंदर एक वाक़या मौजूद है, बुखारी के अंदर एक वाक़या मौजूद है। मैं इसी किताब को खोल लेता हूँ। बुखारी के अंदर आप एक उन्वान देखेंगे, किताबुल खुसूमात, लड़ाई झगड़ा। दो फरीक आपस में लड़ते झगड़ते हैं, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन इख्तिलाफी मसाइल को कैसे हल किया। फरमाते हैं एक दिन जो है दो अशखास का आपस में इख्तिलाफ हुआ, एक था मुसलमान और दूसरा था यहूदी। हदीस नंबर है 2411 हदीस है। हद्दसना यहया इब्न क़ज़अ क़ाल हद्दसना इब्राहीम इब्न सअद अन इब्न शहाब अन अबी सलमता व अब्दुर्रहमान अल-अअरज अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इस्तब्बा रजुलुन मिनल मुस्लिमीन व रजुलुन मिनल यहूद। ये बुखारी के अंदर रिवायत है, किताबुल खुसूमात, बाबू मा युज़कर फिल अशखास वल खुसूमत बैनल मुस्लिम वल यहूद। इसके अंदर ये रिवायत मौजूद है 2411 बुखारी के अंदर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते इस्तब्बा रजुलान, दो आदमियों ने एक दूसरे का आपस में सब किया हुजूर की मौजूदगी में। उनमें एक मुसलमान था और दूसरा यहूदी था, और वो सब क्या था। अगर मिर्जा का माना यह है कि सब का माना गाली ही है, अब यहां देखो लफ्ज़ सब का लफ्ज़ किस चीज के लिए इस्तेमाल किया। मुसलमान ने क्या कहा और यहूदी ने क्या कहा। रजुल मिनल फ़क़ाल अल मुस्लिम वल्लज़ी इस्तफ़ा मुहम्मदन अलल आलमीन। जब मुसलमान ने सब किया तो उसने सब करते हुए यह कहा कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम आलम पर, तमाम इंसानियत पर, तमाम मखलूक़ात पर फ़ौक़ियत बख्शी है। यह लफ्ज़ कोई गाली हुई। यहूद ने क्या कहा, वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन। यहूद ने कहा कि मूसा ही तमाम आलमों पर फजीलत रखने वाले हैं। यह भी कोई गाली हुई। न गाली यहूद ने दी, न गाली मुसलमान ने दी। इन्होंने एक इल्मी मुकालमा यह पेश किया कि अंबिया में सबसे ज़्यादा फजीलत किसको हासिल है, और ये वाक़या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में होता है। अगर सब का माना गाली ही होता तो हुज़ूर मना कर लेते। हुज़ूर ने मना नहीं किया, हुज़ूर ने रज़ामंदी का इजहार किया और दोनों के दरमियान एक मुत्तफ़क़ अलैह फैसला सुनाया। लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना अर्ज़ करना है कि सब का माना सिर्फ गाली नहीं, बल्कि उनकी राय अलग थी, इनकी राय अलग थी। मुसलमान की राय यह है कि मुसलमान की राय यह है कि नबी तमाम मखलूक़ात से बाला है, फ़ौक़ियत रखते हैं, और यहूद का नज़रिया यह था कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम इंसानियत, तमाम मखलूक़ात से बाला और बरतर है। इस चीज़ को भला कौन गाली कह सकता है। इस रिवायत को लेकर भी हर कोई मुसलमान यही तर्जुमा करेगा कि सब का यहाँ माना गाली नहीं है, सब का माना यह इख्तिलाफ राय। यहूद की राय अलग है, मुसलमान की राय अलग है, यहूद का नज़रिया अलग है और मुसलमान का नज़रिया अलग है। तो ये बुखारी ने भी किताबुल खुसूमात से भी ये मसला हल हुआ कि वो जो साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है जिसमें अमीर मुआविया ने फरमाया आप अबू तुराब को सब क्यों नहीं करते, वहाँ भी यही मुराद है कि सब का माना गाली नहीं है। सब का माना यह है कि आप अली मुर्तज़ा की राय से इख्तिलाफ क्यों नहीं करते हैं। अमीर मुआविया का कहना यह है कि मैं क़िसास उस्मान में कहता हूं कि पहले क़िसास लिया जाए बाद में बैत होगी। अली मुर्तज़ा फरमाते हैं पहले बैत होगी बाद में क़िसास लिया जाएगा, क्योंकि इस मसले के अंदर दो अलग अलग राह और दो अलग अलग नज़रिए सामने हैं। आप इन दो नज़रियात में अली मुर्तज़ा की राय से इख्तिलाफ क्यों नहीं करते हैं, उसकी वजह क्या है। जब उस वजह पर गुफ्तगू की गई
امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو لے کر جو ہے وہاں پر بہت ہی بڑی تفصیل فرمائی، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پر کیا گفتگو فرمائی، جہاں پر روایت کے اندر جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو پوچھا گیا کہ آپ علی مرتضیٰ کی رائے سے اختلاف کیوں نہیں کرتے ہیں، حضرت معاویہ نے صرف یہ اس وجہ سے پوچھا آپ ان کی رائے سے اختلاف اس وجہ سے تو نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو ان کا احترام ہے، علی مرتضیٰ کے احترام کی وجہ سے آپ ان کی رائے سے اختلاف نہیں کرتے ہیں، یا آپ ان کی رائے سے اس وجہ سے اختلاف نہیں کرتے کہ آپ کو ڈر ہے، کچھ تو وجہ ہوگی نا، آپ ان کی رائے سے اختلاف کیوں نہیں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں امام نووی فرماتے ہیں ان معاویہ قال لسعد بن ابی وقاص ما منعك ان تصب التراب قال العلماء الاحاديث الوارده التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تعويلها قال ولا يقع في روايه الثقات الا ما يمكن تعويله فقول معاویہ هذا ليس فيه تصریح بانه امر سعدا بسبه، اس روایت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ امیر معاویہ نے حضرت سعد کو یہ فرمایا کہ تم علی کو برا بلا کہو، اس روایت میں یہ بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا سَأَلَهُ عَنِ السَّبَبِ الْمَانِعِ لَهُ مِنَ السَّبْ، امیر معاویہ تو حضرت سعد بن ابی وقاص سے صرف اتنا پوچھتے تھے کہ آپ کو کون سی رکاوٹ ہے کہ آپ امیر معاویہ سے اختلاف رائے نہیں کر رہے ہو، کون سی رکاوٹ ہے، وہ سبب اور وہ وجہ کیا ہے؟ کأنه يقول هل امتنعت منه تورعا او خوفا او غیر ذلك فإن كان تورعا وإجلالا عن السبب فأنت مصيب محسن وإن كان غیر ذلك فله جواب آخر۔ امیر معاویہ نے یہ فرمایا اگر آپ علی مرتضیٰ کی رائے سے اختلاف اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ آپ ان کے احترام کی وجہ سے خاموش ہیں، تب تو آپ کو ثواب ہی ثواب ہے، اگر کوئی اور وجہ ہے کہ آپ علی مرتضیٰ کی رائے سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو اس کا جواب کوئی اور ہو سکتا ہے۔ روایت میں صراحتاً اولاً یہ تو موجود ہے نہیں کہ علی مرتضیٰ کو برا بلا کہنے کا حکم دیا گیا، یہ تو روایت کے اندر ہے ہی نہیں۔ مسلم کا سب سے بڑا شاعر امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بات صرف انہی کی نہیں ہے، یہاں تو عجیب غریب بات ہے، بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو لیا ہے، بڑے بڑے محدثین نے، لیکن یہ جو ہے مرزا جہلمی کا کیا کہا جائے، مرزا جہلمی جو ہے اپنے لیے ان چیزوں کی گنجائش چھوڑتے ہیں، ہم کسی کو برا بلا کہے ہمیں کوئی برا بلا نہ کہے، لیکن جو متقدمین محدثین نے ان احادیث کی وضاحت فرمائی ہے، مرزا جہلمی یہ کہہ کر طعنہ دیتے ہیں نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ارے بھائی مسلم علمی کتابی کون سی کتاب ہے؟ ان احادیث کو پہلے محدثین سے زیادہ کون سمجھنے والا ہوا؟ کیا ان کے دل میں عظمت علی مرتضیٰ نہیں تھی؟ کیا ان کے دل میں احادیث کا احترام نہیں تھا؟ صرف آج کے دور میں حرام پر پلنے والا مرزا جہلمی کو احادیث کا احترام ہو سکتا ہے، ان لوگوں کو احترام دل میں نہیں تھا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اکمال المعلم کے اندر بھی یہی بات موجود ہے جو میں نے عرض کی کہ امام نووی نے جو وضاحت اس حدیث کی فرمائی کہ وہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ حضرت سعد کو حکم دیا گیا کہ آپ برا بلا کہو، بس اتنا پوچھا گیا کہ آپ نے ان کی رائے سے اختلاف کیوں نہیں کیا، وجہ پوچھی گئی اختلاف نہ کرنے کی۔ اسی بات کو لکھا ہے مجموع البحار کے اندر شیخ محمد طاہر الہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، الناہی عن طعن معاویہ کے اندر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی، اور دیگر مقامات کے اندر بھی یہ اس روایت کی اسی وضاحت کو زیر بحث لایا گیا۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو، جو آپ کا ذہن بنایا جاتا ہے بلا وجہ آپ کے دلوں سے صحابہ کے احترام اور عظمت کو ختم کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ شوق نہیں ہے کہ ہم آپ کو سنانے پہ آ جائیں، بس ہمارے آپ سے اتنی ہی درخواست ہے، جب آپ اپنی ماں اپنے والد کو برا دیکھنے کے باوجود بھی ان کی برائی سننا برداشت نہیں کرتے تو حضور کے صحابہ، پیغمبر کے صحابہ، ان کی محنت 23 سالہ محنت، جن کے ایمان کو اللہ نے بیان کیا، ان کی اقامت کو، قد و قامت کو، اخلاق کو، کردار کو، سچائی کو، للہیت، فلاہیت، تدبر، تفکر، غزوات، شہادت، جہاد، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خلوص، ان کے ہر ظاہر اور باطن کو اللہ نے قبول کیا، ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ایسی مقدس جماعت پر ہم تنقید کریں، ان کو برا بلا کہیں؟ ہم تو اسی چیز کا رونا رو رہے۔ مرزا بھی یہی کہتا ہے کہ کسی کو برا بلا مت کہو، لیکن ہر تقریر میں وہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ کوئی مرزا کو برا بلا کہے وہ منہ پھاڑنے پہ آ جاتا ہے کہ میری بے عزتی کی گئی۔ آج صحابہ کی بے عزتی کی جا رہی ہے اور آپ اس کو شوق کے ساتھ لے رہے ہیں اور اس کو جو آپ ریسرچ کا نام دے رہے ہیں، یہ تو بہت جو ہے غلط بات ہے۔
لہٰذا میں نے یہ بات عرض کی کہ احادیث کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے احادیث بھی ملتے ہیں جن میں لفظ سب کا استعمال ہے لیکن سب کا معنی گالی نہیں ہے۔ بخاری کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے، میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ کتاب ہے صحیح ستہ کی، اس کے اندر جو ہے بخاری کی یہ جو روایت ہے، یہ بخاری کے اندر جو ہے کتاب الدعوات حدیث نمبر 6361 6361 کے اندر یہ روایت موجود ہے بخاری کے اندر۔ ہاں دیکھیں روایت کیا ہے، کتاب الدعوات ہے، اس کتاب کا صفحہ 535 حدیث نمبر ہے 6361، دیکھ لیجیے۔ حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع النبي، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اے اللہ جس مومن کو بھی میں نے اپنی زندگی میں سب کیا، کرو ترجمہ گالی دینا، کرو ترجمہ کہ حضور بھی علیہ باللہ گالی دیا کرتے تھے مومنین کو، صحابہ کو۔ حضور فرماتے ہیں جس مومن کو میں نے اپنی زندگی میں سب کیا، وہ میرا سب کرنا اس شخص کے لیے وہ سبب بنا دیجئے کہ کل قیامت کے دن وہ آپ کی رحمت کے قریب ہو جائے۔ کیا گالی دینا کسی کو اللہ کی رحمت کے قریب کر سکتا ہے؟ یہاں پر مرزا جہلی میں کون سا ترجمہ کریں گے؟ ہاں مودودیان کون سا ترجمہ کریں گے؟ دیگر لوگ کون سا ترجمہ کریں گے؟ تو یہاں سب کا معنی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں رہ کر ایسے فیصلے بھی لیے ہیں جہاں دو فریق سامنے آتے ہیں، دونوں فریق میں سے کسی کو درست مانا اور کسی کو غلط مانا، لیکن وہ اعمال کے درجے میں تھا، تو حضور نے دونوں میں سے کسی رائے سے اتفاق کیا، دوسری کی رائے سے اختلاف کیا، یہ سب ہے۔ ایک کو بتائے کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں ہوتی رہی، تو حضور نے فرمایا تو دنیاوی اعتبار سے ان لوگوں تو تکلیف ہوئی ہوگی، دنیا کے مزاج اور ماحول کے اعتبار سے، باقی نبوت کا تعلق ہے تو تکلیف تو نہیں ہونی ہے، کیونکہ ایک صحابی ہو وہ بھلا حضور کے فیصلے پہ کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر ان کے دل میں کوئی ناراضگی آ چکی ہو اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے، تو میں درخواست کرتا ہوں اے اللہ آپ سے کہ آپ میرے اس سب کو اختلاف رائے کو ان کے لیے رحمت بنا دیجیے۔ یہ ہے بخاری کا فیصلہ کتاب الدعوات کے اندر۔ آپ کوئی غیرت کرے کہ کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی گالی دیا کرتی تھی علیہ باللہ؟ کوئی غیرت کر سکتا ہے؟ کوئی جسارت کر سکتا ہے؟ ہم نے پہلے دن سے کہا کہ جہاں روایت میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ حضرت علی کو سب کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ حضرت علی کے ساتھ امیر معاویہ دیگر صحابہ آپس میں دو فریق تھے، ان کا قصاص سے قتل عثمان کے معاملے میں دو رائے چل رہی تھی، تو اسی وجہ سے ایک دوسرے سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف کیوں نہیں کرتے ہیں، ہمارے دلائل یہ ہے، ان کے دلائل وہ ہے۔ یہ تو ایک اجتہادی مسئلہ تھا، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، مثلا ہم جب کسی سے آپ حنفی ہو یا جو ہے شافعی ہو، جی میں حنفی ہوں، کیوں؟ اب وہ دلائل دینے پہ آ جاتا ہے، ارے امام شافعی کے دلائل یہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ اختلاف رائے ہے، اختلاف رائے، اس کو گالم گلوچ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ حل ہوا کہ سب کا معنی جو ہے وہ گالم گلوچ ہی نہیں ہوتا ہے، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، بلکہ جو ہے بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے، آپ پڑھیں گے کہ بخاری کے اندر آل بیت کا ایک مسئلہ جو ہے زیر بحث آیا۔ آل بیت سے مراد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مسئلہ، اور ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو کا اراض فتح کے بارے میں کچھ آپس میں اختلاف چلا۔ یہ جو اختلاف چلا تو یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچا، وہاں پر اس مسئلے کو زیر بحث لایا گیا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ عجیب و غریب بات ہے
لوگ جو ہے ریسرچ اور تحقیق کے نام پہ نہ جانے کیا گل کھلاتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ بخاری کے اندر آپ پڑھیں گے کتاب المغازی، غزوات، جنگ، جہاد کی بات، اور یہ جو صحیح ستہ کا مجموعہ ہے اس کا صفحہ 329 ہے، اور حدیث نمبر ہے 4033۔ 4033 پہ جو روایت موجود ہے یہ ایک طویل دراز روایت ہے۔ حضرت علی اور حضرت عباس، بھتیجا اور چچا، انہوں نے زمین فدق کے معاملے میں اختلاف رائے فرمایا آپس میں، ایک کی رائے یہ تھی، دوسری کی رائے یہ تھی۔ اب انہوں نے چاہا کہ ہم آپس میں فیصلہ کرواتے ہیں۔ فیصلے کے لیے حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چل دیے، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنا قضیہ پیش کیا۔ قضیہ پیش کرتے کرتے جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اختلاف کو ختم کیا، لیکن اس اختلاف سے پہلے ان دونوں نے، بھتیجے اور چچا نے، آپس میں ایک دوسرے کو سب کیا۔ روایت کے اندر یہی الفاظ ملتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو وہاں پر رہ کر جو ہے سب کیا۔ یہ تو آل بیت کی بات ہوئی نا، آل بیت حضور کے گھر کے افراد جو ہے جن کے ساتھ ہمارے ایمان کا رشتہ ہے، ہمارے اسلام کا رشتہ ہے، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کا رشتہ ہے، ہماری آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا رشتہ ہے، وہاں پر پہنچ کر ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سب کیا۔ روایت کے اندر ہے وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الَّذِي أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن مَالِ بَنِي النَّضِيرِ فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، علی اور عباس نے آپس میں سب کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب المغازی۔ اور اچھا، مسلم کے اندر ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2277۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ایک عنوان قائم کیا، کتاب الزکوٰۃ، پھر ایک ذیلی عنوان ہے باب فی تقریب الزکوٰۃ و منعہا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 832 پہ یہ حدیث موجود ہے، 2277۔ وہاں پر ایک روایت موجود ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ باپ کا بائی باپ ہی ہوتا ہے، باپ کا بائی یعنی کہ چچا، یہاں عباس چچا ہے اور علی مرتضیٰ بھتیجا ہے، تو حضور کے فیصلے کے مطابق عباس علی کے والد کے درجے میں ہیں، لہٰذا جیسے احترام باپ کو دیا جائے ویسے ہی احترام چچا یعنی کہ باپ کے بھائی کو بھی دینا لازم اور ضروری ہے۔ تو علی مرتضیٰ ان تمام روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے چچا کو کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ اگر مرزا کا ہی ترجمہ لیا جائے کہ گالی دینا، تو یہاں پر تو گالی دینا ترجمہ بن جائے گا الیاذ باللہ کہ کیا آل بیت بھی آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیا کرتے تھے؟ اہل سنت کہے گی نا بھائی نا، ہمارا کہنا یہ ہے ہم کسی بھی عربی لفظ کی تمام لغات اور معنی پر بھرپور نظر رکھنے والے لوگ ہیں۔ سب کا معنی صرف گالی دینا نہیں ہوتا ہے، سب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کی رائے سے اختلاف کرنا۔ علی چاہتے تھے اراضی فدق کو اس طریقے سے استعمال میں لایا جائے، عباس کہتے تھے اس طریقے سے لایا جائے۔ جب ان کا آپس میں اس قضیے میں اختلاف رائے ہوا، اس کا ازالہ کرنے کے لیے، دفیہ کرنے کے لیے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آتے ہیں اور مسئلے کا حل لے کے جو ہے با اطمینان اور رضا رغبت کے واپس دونوں چلے جاتے ہیں۔ لیکن کل کوئی رافضی، کوئی بغیرت، کوئی دشمن دین، اہل بیت کا گستاخ یہ کہہ کر کھڑا ہو جائے کہ بخاری کے اندر روایت ہے 2277 پہ، ہاں کتاب زکوٰۃ کے اندر یہ روایت ہے باب فی تقدیم الزکوٰۃ و منع، اس کے اندر علی مرتضیٰ اور ان کے چچا آپس میں لڑ پڑے، گالم گلوچ کرتے رہے۔ کیا آپ کو اسی چیز کا انتظار ہے کل امت کو اس طریقے سے گمراہ کیا جائے؟ ہر آئے دن جو ہے امت گمراہ ہوتی چلی جا رہی، اسی قسم کی احادیث کو امت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسی وجہ سے اہل سنت کا کردار یہ ہے، ہم نے چور دروازے کو بند کرنا ہے۔ حضور کی سنت کے فیصلے سے، اللہ کے فیصلے سے، صحابہ کرام کے فیصلے سے، وہ یہ ہے کہ لفظ سب کا معنی صرف گالی نہیں ہوتا ہے، سب کا معنی اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سب کا معنی کسی کو غیرت دلانا، کسی کو آر دلانا۔ روایت بخاری کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ اب اس وقت مجھے اب اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن ان چیزوں کو لے کر جو ہے مرزا جہلمی نے نہ جانے ایک اکھاڑا پیدا کر دیا۔ اب انہوں نے اس ریسرچ پیپر کے اندر اس قسم کی روایت کو لایا جس میں امیر معاویہ کی طرف سے صراحتاً صحیح سند کے ساتھ گالی کا ذکر نہیں ہے، ان کی سند کمزور ہے، مرزا جہلمی نے اس میں بیان کیا ہے۔ مرزا جہلمی نے اس ریسرچ پیپر کے اندر اوپر لکھا ہے کہ صحیح الاسناد روایات، لیکن جتنا جھوٹ اور جتنی موضوع روایت اس رسالے کے اندر، اس جو ہے ریسرچ پیپر کے اندر موجود ہے، شاید کہ روافضوں کی کتابوں میں اتنے جھوٹ موجود نہ ہو جتنے جھوٹ مرزا نے اس ریسرچ پیپر کے اندر بیان کیا اور امت کے نوجوانوں کے دلوں کو ختم کیا، ایمان سے ختم کیا، اخلاق سے ختم کیا۔ ان کی زبان ہر وقت صحابہ کرام کے خلاف بھونکتی رہتی ہے۔ یہ کردار ہے مرزا جہلمی کا، اللہ حفاظت کا مانو فرمائے۔ یہ ہے اس معاملے کا ایک
پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ مرزا جہلمی نے جن روایات کو بھی اس کتاب کے اندر بیان کیا، اس کے صفحہ 20 پر ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، کتاب السنہ باب فضل علی ابن ابی طالب، اور اس کا حدیث نمبر 121، صفحہ نمبر اس کتاب کے اندر 2483۔ اس روایت کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس روایت کو جب زیر بحث لایا جاتا ہے، عجیب سی بات یہ ہے کہ جب ہم نے ان روایات کو پڑھنا شروع کر دیا، ان کی سندوں پر ہم نے بحث کرنی شروع کر دی، تو واقعہ یہ ہے کہ ان روایات کی سندوں میں ایسے راویان موجود ہے جن راویان کا جھوٹا ہونا اور جن کا کذب ہونا، جن کا مکر و فریب اتنا واضح ہے کہ اس میں شک کرنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ مرزا نے امت کو دھوکہ دینے کے لیے نہ جانے کیا کچھ نہ کہا، تو میں وہ آپ کے سامنے وہ بات عرض کروں گا۔ وہ روایت کیا ہے ابن ماجہ کی؟ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا موسى بن مسلم عن ابن ثابت وهو عبد الرحمن عن سعد بن ابي وقاص انه قال قدم معاویہ في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله يقول من كنت مولى فعلي مولى وسمعته يقول انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الرأية اليوم رجلا يحب الله ورسوله۔ یہ ہے ابن ماجہ کی روایت۔ اس کی سند میں نے پڑھی ہے، اس سند کے اندر ایک راوی ہے ابن ثابت جس کا نام ہے عبد الرحمن۔ اس کے بارے میں یحییٰ بن معین محدثین کے سرخیل امام فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ سے جب پوچھا گیا کہ عبد الرحمن بن ثابت کیا انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کو سنا ہے؟ سند یعنی کہ یہ پوچھا گیا کیا ابن ثابت عبد الرحمن نے اس صحابی کا زمانہ پایا ہے اور اس صحابی سے کسی حدیث کو لیا ہے؟ یہ سوال تھا۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سعد نام کے بہت سارے لوگ تھے، ایک تھا سعد ابن ابراہیم، دوسرا تھا سعد بن ابی وقاص، تیسرا تھا سعد بن ابی امامہ۔ تو حضرت یحییٰ بن معین فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ثابت نے سعد بن ابراہیم سے بھی نہیں سنا، سعد بن وقاص سے بھی نہیں سنا، سعد بن ابی امامہ اس سے بھی نہیں سنا۔ سعد نام کے جتنے لوگ اس زمانے میں موجود تھے، ابن ثابت عبد الرحمن نے ان تین میں سے کسی سعد سے نہیں سنا۔ تو یہاں جو ابن ماجہ کی روایت ہے اس میں ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ابن ثابت عبد الرحمن نے اس صحابی سے اس حدیث کو سنا ہی نہیں، تو حدیث کیسے صحیح سند؟ یہ تو ضعیف ہے، اس میں انقطاع ہے، اس میں طالب علم نے استاد سے سنا نہیں، تو حدیث کی سند کہاں ٹھیک ہوئی؟ یہ حدیث تو ضعیف سند ٹھہری، لیکن مرزا نے امت کو گمراہ کرنے کے لیے نمبری تو ڈالی اور اوپر لکھا اس کی سند صحیح ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے اس حدیث کی سند کو ٹھیک لکھا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے غلط کیا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن یہ جو مرزا امت کو دھوکہ دیتا ہے کہ ہم بابی لوگ نہیں ہیں، آپ نے اگر اس حدیث کو صحیح کہا ہے کسی باب کی تقلید میں ہی رہ کر آپ نے اس کو صحیح کہا ہوگا، ورنہ محدثین نے اول دن سے اس راوی پر جرح کی ہے کہ اس نے جو ہے سعد بن ابی وقاص سے جب روایت کو سنا ہی نہیں ہے، تو یہ حدیث کیسے جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ثابت ہو جائے گی۔ آگے فرماتے اس حدیث کی سند میں ایک دوسرا راوی ہے ابو معاویہ جن کا نام ہے محمد بن خازم۔ ان کے بارے میں ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ آدمی تو کمال کا ہے، ثقۃ احفظ الناس لحدیث اعمش وقد یہم فی غیر التقریب، روایت نمبر 5841۔ اس ابو معاویہ محمد بن خازم کے بارے میں بتایا گیا یہ آدمی تو خود ٹھیک ہے، یہ جب حدیث بیان کرے گا امام اعمش سے تو سمجھ لینا چاہیے اس کی حدیث ٹھیک ہے، لیکن امام اعمش کو چھوڑ کر اگر یہ کسی اور سے حدیث لیتا ہے تو سمجھنا چاہے کہ اس کی حدیث میں وہم ہے، اس کی حدیث میں گڑبڑ ہے۔ اور ابن ماجہ کی یہاں پر جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا موسى بن مسلم، یہاں پر ابو معاویہ جو ہے امام اعمش سے حدیث بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہاں پر ابو معاویہ حدیث لیتے ہیں موسیٰ بن مسلم سے۔ تو ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اس کی حدیث اس موقع پر قابل قبول نہیں ہے، مگر مرزا جہلمی کو جھوٹ بولنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ جھوٹ سچ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بخاری کے اندر ابو معاویہ کی حدیث کو لیا ہے تو صرف ان حدیثوں کو لیا ہے جو امام اعمش سے منقول ہے، جو امام اعمش سے منقول نہیں ہے ان روایت کو اصالتاً بیان نہیں کیا ہے۔ امام بخاری کا بھی یہی سنی بتاتا ہے کہ یہ روایت جو ہے جس روایت کے اندر ابو معاویہ ہو اور وہاں امام اعمش کے علاوہ کوئی اور ہو، اس روایت کو قبول ہم نہیں کر سکتے۔
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ثبت فی العامش الکاشف صفحہ نمبر 532 کے اندر، جب ابو معاویہ امام عامش سے حدیث بیان کرتے ہیں تو قابل قبول، جب امام عامش کو چھوڑ کر کسی اور سے نقل کرتے ہیں تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ بات کچھ بڑھ چکی ہے، اختصاراً اگلی نشست میں اس بات کو اور بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ یہاں پر اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے میں یہ بات عرض کروں گا، مرزا کا جو یہ ریسرچ پیپر کا جو سلسلہ ہے، آپ واقعتاً امانت اور دیانت کے ساتھ یہ بات یاد رکھے، جتنا جھوٹ مرزا جہلمی نے اس ریسرچ پیپر کے اندر بولا ہے، شاید کہ ابلیس نے بھی اپنی زندگی میں اتنا جھوٹ بولا، وقت کے فرعون نے شاید اپنی زندگی میں اتنا جھوٹ بولا۔ یہ اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا جو حصہ قابل قبول ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت علی کے فضائل کا بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ آل بیت کی عظمتوں اور ان کے احترام تقدس کو کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن آل بیت سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے دشمنی مول لی جائے۔ ہمارا ایمان یہ ہے صحابہ کو بھی مانا جائے، ان کی بھی مانی جائے، آل بیت کو مانا جائے، ان کی مانی جائے۔ یہی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نظریہ ہے اور ان کا قانون اور آئین ہے۔ اور بھی روایات کو مرزا جہلمی نے بیان کیا ہے، ان کی حالت بالکل ابن ماجہ کی روایت والی جیسی ہے، بالکل یہی روایت جو ہے جیسے اس روایت کی حالت ہے، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ آگے بھی مرزا نے جن روایت کو سامنے لایا ہے، یا تو اس میں امیر معاویہ کا ذکر نہیں ملتا ہے، یا گالی کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، یا سب و شتم کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، یا ان کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ بیماری تو روایت کے اندر موجود ہے، یا تو وہ کاذبات ہے، موضوع اور من گھڑت باتیں ہیں، ضعیف الاسناد روایات ہے، یا تو اس کے اندر امیر معاویہ کا تذکرہ ہی نہیں ملتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر مرزا اس چیز پر ڈٹے ہے کہ ہم نے امیر معاویہ کو بدنام کرنا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، کسی بھی صحابی کا بغض اور نفرت اپنے دل میں رکھنا یہ کفر سے خالی نہیں، ہلاکت اور بربادی سے خالی نہیں۔ اللہ ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دشمنان صحابہ کو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ ان کے شر سے، ان کی فتنہ پروری اور فرقہ پروریت سے امت مسلمہ کو بچائے۔ اللہ ہم سب کو حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔